जूता पहनते छींक आए तो बरकत आती है, चलते हुए जूता टूटे तो दौलत आती है। कुत्ते से टकरा जाओ तो तंगदस्ती आ जाती है। घर में सोना होना गुर्बत को खींच लाता है। बिल्ली से टकरा जाओ तो घर में खुशियाँ आती हैं। बिल्ली काट ले तो आपकी जुड़वां बच्चे होंगे। दीवार से टकरा जाओ तो जल्द तुम रईस बन जाओगे। नाक लंबा है तो तुम जिंदगी में खुश रहोगे। कान लंबे हैं तो तुम कभी नाकाम नहीं होगे। नाखून टूट जाए तो किस्मत बिगड़ जाया करती है। पाँव तले लाल बेग आए तो उम्र लंबी होती है। रोटी खाते छींक आए तो रिस्क आता है। नहाते वक्त खांसी आए तो बीमारी आती है। नींद में झटके लगे तो बुढ़ापा आता है। नहाते वक्त चक्कर आए तो आफत आती है। रोटी खाते जमाई आए तो दौलत आती है। नहाते वक्त आँख फड़के तो अच्छी खबर मिलती है। रोटी खाते आँख फड़के तो गुर्बत आती है। पाँव पर गुदगुदी ना हो तो लंबी उम्र की निशानी है। नींद में चलते हो तो तुम बहुत लंबी उम्र पाओगे। बोलते हुए अटकते हो तो तुम ज़हीन रहोगे। रोटी हाथ से गिरे तो तंगदस्ती आती है। मक्खन हाथ से गिरे तो खुशियाँ आती हैं। काली स्याही गिर जाए तो जिन्नात आते हैं। बड़ा गोश्त गिरे तो मुसीबत आती है। काली मिर्च गिर जाए तो जादू की अलामत है। दही गिर जाए तो घर में खुशखबरी आती है। दूध उबल कर गिर जाए तो चोरी की निशानी है। रोती हुई बिल्ली आ जाए तो बदखबरी मिलती है। कुतिया बच्चे दे तो घर में बेसुकूनी आती है। कान में मच्छर जाए तो कामयाबी की निशानी है। ब्रिंड काट ले तो ये पैसा आने की निशानी है। पाँव तले मकोड़ा आ जाए तो खसारा होता है। सुर्ख चींटियों का निकलना रिस्क को खींच लाता है। फाख्ता का आ जाना घर में नया मेहमान लाता है। गाय से टकरा जाओ तो उम्र बढ़ती है। गाय का सींग लगे तो बूढ़े देर से होगे। हामला ऊँटनी के नीचे से गुजरो बेटा पैदा होगा। सीने पर बाल हैं तो तुम जवान रहोगे। टांगों पर ज़्यादा बाल हैं तो जल्द बूढ़े होगे। हंसना जिसमें इसराफ नहीं है, वो जिसमें दांत नजर आएं और आवाज़ न हो। और लिबास जिसमें इसराफ नहीं, वो है जिस सत्र औरत के मिकदार हो और गर्मी सर्दी से बचाए। और खाना जिसमें इसराफ नहीं, वो है जिससे भूख ठहर जाए, शिकम सेरी से कम हो। मोमिन आवाज़ से उस वक्त हंसता है जब मौत से गाफिल हो। जो हमारे दिल में होता है हमें वही नज़र आता है। बाज़ लोगों पर इंसानी ज़िंदगी के हक़ाइक़ ज़्यादा असर अंदाज होते हैं। हर नेक काम अपने लिए खुद अपनी जगह बना लेता है। अपने आप को फ़तेह करना किसी शहर को फ़तेह करने से बेहतर है। वो जो अपनी ज़ात पर फ़तेह पाता है, उसके हमसाए आम तौर पर उसकी मदद और ताउन के लिए उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। अगर कोई मुर्दा कब्र से निकलकर दुनिया के ज़िंदा लोगों को सिर्फ मौत की शिद्दत ही से बाखबर कर दे तो लोग ऐश व आराम को भूल जाएंगे और उनकी नींदें उड़ जाएंगी। पस्त हिम्मत नामुरादी की हद पर पहुंचकर अपने अज़ा और दिमाग को मुअत्तल कर बैठते हैं, मगर आली हिम्मत खुदा की बख्शी हुई ताकतों से काम लेते हैं। दौलत एक ऐसी माशूक है जो बेवफा है। उम्र एक हरीफ है, गुरेज पा इसको क़याम ना उसको दवाम। दुनिया में झुकने के सिवाय कहीं खड़ा नहीं हुआ जाता। जिस्म मुंह के ज़रिए से तबाह होता है। उम्मीद एक नदी है, ख्वाहिश इस नदी का पानी है। हवस हवा इस पानी की लहरें हैं। गम इसके ऊंचे ऊंचे किनारे हैं। और वो सब्र कनात नामी पेड़ों को जड़ से उखाड़ देती है। जो पाक तनीयत इंसान उसके पार उतर जाते हैं, उन्हें बड़ी रूहानी मुसर्रत हासिल होती है। कभी भी इस बात को मत भूलो
کہ جتنے امراض کتابوں میں پائے جاتے ہیں بس یہی ہیں، ان کے سوا کوئی بیماری نہیں، کیونکہ بہت سے امراض بلائے آسمانی بن کر نازل ہوتے ہیں۔ پر امید اور قنوطیت پسند شخص کے درمیان واضح فرق ہوتا ہے۔ پر امید شخص روشن پہلو مد نظر رکھتا ہے اور قنوطیت پسند شخص تاریک پہلو مد نظر رکھتا ہے۔ انسان کی بہترین اجرت وہ نہیں ہے جو وہ تنخواہ کی ادائیگی کے روز تنخواہ کی صورت میں وصول کرتا ہے، بلکہ اس کی بہترین اجرت وہ ہے جو قدرت اسے اس کے اعمال اور صالحے کے صلے میں عطا کرتی ہے۔ حسد بہت بری چیز ہے، یہ بندے کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے۔ میں نئے کپڑے اس لیے پہننا چھوڑ دیے کہ میرا ہمسایہ مجھے دیکھ کر حسد میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس بات سے بھی بچ کر رہے کہ کہیں رشتہ داری کے خیال سے اپنے بھائی کے حقوق کو کر ڈالے، کیونکہ جس کے حقوق تو نے ضائع کر دیے وہ کبھی تیرا بھائی نہیں ہو سکتا۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ رشک کے قابل وہ شخص ہے جو نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے، اور سب سے زیادہ مؤثر نصیحت یہ ہے کہ انسان مردوں کے قبروں دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ اس دنیا میں جو بندہ آزاد نہیں اس کو صرف اور صرف موت ہی آزاد دے سکتی ہے۔ جس کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں، یہ علاج کرنے والی بنتی ہے اور اس بندے کو تسکین اور راحت پہنچاتی ہے جو آزادانہ ہو۔ زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی برف کا ٹکڑا جو آہستہ آہستہ پگھلتا جاتا ہے اور آخر میں پانی بن کر بہہ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی بھی ایک برف کی مانند ہے جو آہستہ آہستہ پگھل رہی ہے۔ حرکت دنیا میں کسی ترقی اور کسی بہتری کی طرف پہلا قدم ہے۔ حرکت ہر شے کو حاصل کرنے کا پہلا اور ابتدائی ذریعہ ہے۔ حرکت کے بغیر کسی شے کو حاصل کرنا محال ہے۔ حرکت کے بعد اتحاد اس شے کو حاصل کرنے کے لیے دوسرا قدم ہے۔ بے اتحادی سے منہ سے کوئی بات نکل جائے یا وعظ کرتے وقت غلط رائے قائم کر دی جائے تو بات تشریح کرنے پر اس کی درستی ہو سکتی ہے یا اسے انکار ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی بات تحریر میں آ جائے پھر اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اسی جب کوئی تحریر لکھو تو سوچ سمجھ اور دھیان سے لکھو۔ مصائب کے اترنے کے وقت بھائیوں کی حفاظت اور خبر گیری کا امتحان کیا جاتا ہے، اور آزمائش اور تجربہ کے وقت آدمی معزز یا ذلیل خوار ہوتا ہے۔ محبت کے مقدس نام پر کھال کھینچی مذبوحہ بھیڑوں کی طرح اپنی محبوباؤں کے لبادے اتار کر انہیں ننگا نہ کرو۔ مجھے قسم ہے رب کی، اس طرح تم اپنے ساتھ انہیں بھی ہلاکت میں ڈال دو گے، کیونکہ محبت عبادت ہے۔ عبادت کے لیے ستر پوشی ازل سے ہی لازمی قرار دی جا چکی ہے۔ بادشاہ تو ایک بازار کی طرح ہوتے ہیں کہ جس جنس کی نکاسی زیادہ ہوتی ہے وہی چیز بازار میں زیادہ آتی ہے۔ اگر بادشاہ عابد و زاہد ہے تو اس کو ایسے ہی لوگ ملتے ہیں، اور اگر فاسق و فاجر ہے تو ایسے ہی شخص ملیں گے۔ اگر ہم جرموں کی روک تھام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ خود کوئی ایسا کام نہ کریں جن کا شمار جرم کے زمرہ میں ہو۔ اگر کوئی کمزور بندہ تمہارے بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، کیونکہ بہادر ہمیشہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اگر تم دنیا سے جنگ نفرت کو ختم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں سب محبتوں کو مٹا کر انسانیت سے محبت کرنا سیکھنا پڑے گا۔ مصیبت پر صبر کرنے سے تکلیف کم ہو جاتی اور ثواب میں زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ بردبار وہی شخص تو ہے جس کو لوگ ایذا اور تکلیف دیں تو صبر کرے، اور اگر ظلم کریں تو وہ ان کو معاف کر دے۔ دنیا پانی پر کشتی کی مانند ہے، اور تم اس پر سوار ہو اور تیرنا اور غوطہ لگنا سیکھ جاؤ، تاکہ کبھی طوفان آ جائے اور کشتی الٹ جائے تو تم تیر کر اپنی جان بچانے کے لائق بن جاؤ۔ عادت کی زنجیریں دیکھنے میں کتنی چھوٹی نظر آتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اتنی مستحکم اور بڑی ہو جاتی ہیں
کہ ساری زندگی توڑے نہیں ٹوٹتی۔ اگر گہری نظر سے دیکھو تو سچائی کے لیے مخالفت کا ہونا طبیعی ہے۔ ہر سچائی کا بالآخر باطل سے ٹکرانا اٹل ہے۔ باطل خود ٹکراتا ہے، خواہ سچائی کتنی ہی خاموش، بے ضرر اور مرجان اور منجنگ ہو کر چلے۔ افلاس کی وجہ سے آدمی شرمندہ ہوتا ہے، شرمندگی سے عمل کی قوت سلب ہوتی ہے، بے عملی بے عزتی کی باعث بنتی ہے اور بے عزتی اپنے ساتھ دکھ لاتی ہے، دکھ غم کا موجب ہے اور غم فہم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نہانے کے دوران نفس کھڑا ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیے کہ تمہاری 2 شادیاں ہوں گی۔ جس نے لمبی لمبی امیدیں باندھی اس نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا اور دنیا کے ایسے اذیت ناک گڑھے میں جا گرا جہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ بے وقوفوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز رکھو، ورنہ تم اپنے سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے اور ایسے راستے پر گامزن ہو جاؤ گے جو تمہاری ناکامی کی طرف جاتا ہے۔ تمہارے ہر کام کے لیے ایک جگہ مقرر ہونی چاہیے اور تمہارے ہر کام کے لیے وقت معین ہونا ضروری ہے، پھر جا کر تمہارا ہر کام پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ اگر بدن میں کوئی ایسا کانٹا چبھا ہو جو آدھا گوشت میں گڑ گیا ہو اور نصف ابھی باہر ہو تو یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ تم اسے نکال ہی لوگے۔ ممکن ہے کہ وہ ٹوٹ جائے اور نشتر لگائے باقی حصہ نہ نکل سکے۔ اپنے دوست کو ایسی تکلیف مت دو کہ اسے دوستی سے نکال باہر کرو، بلکہ اس کے ساتھ اتنی الفت محبت باقی رکھ کہ اس کی طرف پھر کبھی مل سکے تو دوستی کر سکو۔ حالات سے سمجھوتا کر لینا ایک چھتری کا کام تو دے سکتا ہے لیکن ایک مضبوط چھت کا نہیں۔ حالات سے سمجھوتا ایک وقتی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تو ان چیزوں پر بے قراری کرتا ہے جو تیری ہاتھ سے چلی گئی ہیں تو تجھے ایسی چیزوں پر بھی ضرور بے قرار ہونا چاہیے جو ابھی تک تجھے نہیں ملی، مگر ایسا کرنا کسی عقل مند کا کام نہیں۔ پس فوت شدہ چیزوں پر بھی بے قرار ہونا فضول اور لغو ہے۔ زندگی پھولوں کی طرح خوش نما ہے، جس طرح رنگ برنگ کے پھول اپنی شان ظاہر کرنے میں اپنی مثال آپ ہیں، اسی طرح زندگی بھی پانے پر لطف اور رنگین نظاروں میں اپنی مثال آپ ہے۔